اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. قال الإمام حسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله واريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب بر محمد وآل محمد صلوات آج 28 رجب المرجب کی تاریخ ہے. ہمارے ہاں 28 رجب المرجب کی تاریخ قیام کربلا کے آغاز سے منسوب ہے، چونکہ یہی وہ دن ہے کہ 1400 سال پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس عظیم انقلاب اور قیام کا آغاز آج ہی کے دن فرمایا تھا. تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ مقررہ وقت میں آپ کے سامنے چند نکات پیش کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب امیر شام کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا جب برسر اقتدار آیا اور حکومت کے منصب کے اوپر بیٹھا تو اس نے سارے لوگوں سے بیعت طلب کر لی، اور مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور چند اور افراد ایسے تھے کہ جو اس شخص کی بیعت کرنے سے انکار کر رہے تھے، چونکہ یزید لعین کی بیعت کا آغاز اس سے کافی پہلے شروع ہو چکا ہوا تھا. ایسا نہیں کہ اس کے باپ کے انتقال کے فوراً بعد اس کی خلافت کا یا اس کی جانشینی کا تصور کسی کے ذہن میں آیا ہو اور پھر اس کے لیے بیعت طلب کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، بلکہ اس کے باپ نے ہی اس کو جانشین بنایا، جس کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے یہ کوشش جاری تھی کہ یزید کی بیعت لی جائے، یزید کے حق میں امت مسلمہ کے عمومی افکار کو ان کی خلافت کے حوالے سے قابل قبول بنایا جائے. تو امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہوا. تو ایسا نہیں کہ سن 61 ہجری میں، بلکہ تاریخ کے مطابق 53 ہجری سے پہلی مرتبہ 53 ہجری سے یزید کی خلافت اور جانشینی کے حوالے سے کوششوں کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، یعنی امیر شام کے انتقال سے 7 سال پہلے سے، یعنی 7 سال کی طویل کوششیں جاری تھیں یزید کے حق میں ماحول کو سازگار کرنے کی. لیکن اس طویل عرصے کے دوران بھی جہاں باقی سارے لوگوں نے یزید کی خلافت اور ولایت عہدی کو قبول کرنے کا اعلان کیا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے اسی وقت ہی انکار کیا تھا. تو امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت کا انکار کرنا یہ بعد میں پیش آنے والے حادثات کے رد عمل کے طور پر نہیں تھا، بلکہ امام علیہ السلام شروع ہی سے یزید کی خلافت اور جانشینی کے مخالف تھے، اور اس کا آپ نے پہلے بھی اعلان فرمایا، اور یہ حالات جب بعد میں پیدا ہو گئے تو اس دوران بھی آپ نے ارشاد فرمایا. جب مدینہ منورہ میں یزید کا جو جانشین تھا ولید بن عتبہ، اس کو جب پیغام ملا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت اگر کر لیں تو ٹھیک، اگر بیعت نہ کریں تو نعوذ باللہ ان کے اوپر سختی کی جائے، یا بعض روایت کے مطابق باقاعدہ ان کو قتل کیا جائے. یہ جب حکم ملا تو اس کے بعد
ولید نے امام علیہ السلام کو بلایا، اور روایات اگر آپ دیکھیں تو صرف امام کا نام نہیں تھا، ولید امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر کا تذکرہ بھی بعض کتابوں کے اندر ملتا ہے، جن میں سے عبداللہ بن عمر نے تو باقاعدہ یزید کی بیعت کر لی اور انہوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیا بعد میں، بلکہ بعد میں اگر وقت ملے تو میں آپ کے سامنے عرض بھی کروں گا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بھی یہ مشورہ دیا مکہ مکرمہ میں جب امام سے ملاقات ہوئی اس کی، تو انہوں نے امام کو مشورہ دیا کہ سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو آپ بھی بیعت کر لیں، سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے آپ بھی بیعت کر لیں۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی، جب سارے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی خلافت کے اوپر 35 ہجری میں، تو اس شخص نے بیعت نہیں کی تھی یہ کہہ کر کہ ابھی شام والوں نے بیعت نہیں کی، ابھی فلان نے بیعت نہیں کی، لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو بہرحال مشورہ دیا تھا کہ بیعت کر لیں۔ تو یہ بہرحال علیہ کی بات، جب امام علیہ السلام کو بلایا گیا دربار کے اندر اور رات کی تاریکی میں امام علیہ السلام تشریف لے گئے، ظاہر عشاء کے بعد امام کو بلایا گیا تھا، اور پھر جب آپ ولید کے دربار میں پہنچے تو قرارداد بیعت پیش کی گئی اور وہی خبر سنائی گئی جس خبر کے بارے میں آپ کو گمان تھا، چونکہ مسجد میں آپ تشریف فرما تھے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، اور اس وقت جب قاصد آیا تھا یہ خبر لے کر تو امام نے ان کے سامنے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہو نہ ہو میرا گمان یہی ہے کہ فلان کا انتقال ہو چکا ہے اور اب اس کا بیٹا شاید برسر اقتدار آ گیا، تو رات کی اس تاریکی میں ہم سے بیعت کے لیے جو ہے یہ قاصد آئے اور بلایا گیا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر تو راتوں رات اسی وقت دربار میں جانے کے بجائے یہاں سے مکہ مکرمہ کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن امام علیہ السلام تشریف لے گئے، لیکن امام جو تشریف لے گئے تو امام کو بھی معلوم تھا حالات کیا ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ مسلسل انکار فرماتے رہے تھے، اور اب جب یزید برسر اقتدار آیا تھا تو امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ ایک بد کردار شخص ہے، اس کے ذریعے کوئی بھی عمل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، تو امام نے حفاظتی اقدام کے طور پر آپ جوانان بنی ہاشم اور اسی طرح چند آپ کے دوستداروں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ روایت کے مطابق 30 افراد ایسے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ دربار تک جاتے ہیں، اور امام انہیں دربار کے باہر رکنے کا اشارہ فرماتے ہیں کہ، اور یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ اگر حالات کچھ ناخوشگوار اگر ہو گئے اور میری آواز اگر اونچی ہو گئی تو پھر تم مدد کے لیے اندر آ سکتے ہو۔ لیکن بہرحال جب قرارداد بیعت یزید کے دربار میں پیش کی گئی ولید کے دربار میں، تو اس موقع پر امام علیہ السلام کا اس حوالے سے جو موقف سامنے آتا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے ان کے سامنے یہی فرمایا تھا کہ ظاہر ہے تم خلیفہ کے حوالے سے بیعت طلب کر رہے ہو، تو یہ بالکل شائستہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں یہ عمل انجام پائے، ٹھیک ہے، دن کا انتظار کر لو، کل دن کی روشنی میں جب تم سارے لوگوں سے یزید کے حق میں بیعت طلب کرو گے، بیعت لے لو گے، تو اس وقت مجھ سے بھی طلب کر لینا، پھر اس وقت دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت جو مروان بن حکم ولید کے دربار میں موجود تھا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص عناد اور بغض رکھتا تھا، اس نے فوراً ولید کو یہ مشورہ دیا کہ امام علیہ السلام سے اسی وقت یا تو بیعت لے لیں یا امام علیہ السلام کا نعوذ باللہ سر قلم کر دیں، وگرنہ یہ تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس موقع پر امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یبن الزرق اتقتلنی ام ہوا کذبت وعثمت، اے فلان کے بیٹے کیا تم مجھے قتل کرو گے یا یہ شخص مجھے قتل کرے گا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم گناہ کر رہے ہو، یعنی تمہاری جرأت نہیں ہے کہ تم حسین علیہ السلام کے اوپر کیا ہے ہاتھ اٹھاؤ اور ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرو۔ اور اس موقع پر امام علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کھل کر اپنے موقف کا اظہار فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایھا الامیر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، کہ حاکم کوفہ ہم اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کائنات کا آغاز بھی ہم سے ہوا اور اس کا اختتام بھی ہمارے اوپر ہوگا۔ امام علیہ السلام اولین خلقت کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ سب کے پیش نظر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلا جو نور اللہ رب العزت نے خلق فرمایا وہ میرا نور ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد ہے کہ انا وعلی من نور واحد،
تو اس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ صرف آغاز نہیں، اس کائنات کا اختتام بھی ہمارے اوپر ہوگا۔ کیسے؟ جب تک امام زمانہ تشریف نہیں لائیں گے اس کائنات کا اختتام نہیں ہوگا۔ اسی موقع پر امام علیہ السلام اس کی جانب بنا فتح اللہ و بنا یختم، آپ نے اپنا تعارف اور پھر فرمایا ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہمارا گھر نبوت کا گھرانہ ہے، ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، فرشتوں کا آنا جانا ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ مختلف الملائکہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے مواقع پر اس گھرانے کے اندر تشریف لائے، ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب حضور اکرم اس گھرانے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف فرماتے، کئی مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ اپنا تعارف فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم مادن رسالت سے ہمارا تعلق ہے، اور اسی طرح خانواد رسالت کے ہمارے گھر کے اندر فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ اس کائنات کا آغاز ہم سے ہوا، اس کا انجام ہمارے اوپر ہوگا، اس کا اختتام ہمارے اوپر۔ اپنا تعارف فرمایا، اب اپنا تعارف کرنے کے بعد اس شخص کا تعارف بھی فرما رہے ہیں جس کی بیعت طلب کی جا رہی ہے۔ یزید العین کا تعارف آپ فرماتے ہیں، اور فرمایا وہ یزید رجل شارب الخمر، اور جس یزید کی بیعت تم مجھ سے طلب کر رہے ہو، یزید شرابی ہے، شارب الخمر ہے، قاتل النفس المحترمہ، وہ نفس محترمہ کا قاتل ہے، اور معلن بالفسق، صرف برائی کا ارتکاب کرنے والا نہیں بلکہ برائی کو علناً انجام دینے والا شخص ہے۔ اور پھر وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ جو تاریخ کے اندر آج تک موجود ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں مجالس اعضاء کی وجہ سے بچے کو یاد ہے، کوئی مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید کی بیعت کرنا تو دور، مجھ جیسا کوئی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اپنا تعارف کرنا ہے اہل بیت کا کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے، آپ کا تعلق کس گھرانے سے ہے، اور اس کے بعد یزید کا تعارف کرا ہے کہ یزید کا تعلق کہاں سے ہے۔ یزید فاسق ہے، یزید شارب الخمر ہے، جو اس وقت مسند اقتدار کے اوپر بیٹھ کر امت سے بیعت طلب کر رہا ہے، جو نواسے رسول سے بیعت طلب کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام اپنے پہلے خطبے کے اندر یزید کی بیعت کا انکار کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوفہ والوں نے امام علیہ السلام کو بلایا، جس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے قیام کا، کوفہ والے تو بہت بعد میں بلا رہے ہیں، امام ابھی مدینے میں تشریف فرما ہے۔ یہ پہلی مجلس ہے کہ جس مجلس کے اندر یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد امام کے سامنے جو ہے بیعت کا سوال کیا جا رہا ہے، اسی پہلی مجلس کے اندر امام علیہ السلام اپنے ہدف کو اور اپنے جواب کو جو ان کے سامنے روشن فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کی بیعت کروں گا کہ جو شارب الخمر ہے، یعنی آپ نے اس کے کردار کو بے نقاب کیا۔ جو اس وقت خلیفۃ المسلمین بن کے برسر اقتدار آیا ہوا ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر یہ بات نوٹ ہو جائے اور ریکارڈ کے اوپر آ جائے کہ جو شخص آج مسلمانوں سے بیعت طلب کر رہا ہے وہ شارب الخمر ہے، وہ قاتل نفس محترمہ ہے، اور اسی طرح وہ معلن بالفسق ہے، فسق و فجور کا کھلم کھلا انجام دینے والا۔ تو امام علیہ السلام نے بیعت کا انکار اسی موقع پر فرمایا۔ بعد کے حوادث کی وجہ سے امام نے اپنے قیام کا آغاز نہیں فرمایا۔ امام جانتے تھے کہ یزید جیسا شخص امام علیہ السلام سے بیعت طلب کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا، استحقاق ہی نہیں رکھتا، امام یہ اچھی طرح جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کی سیرت کو اگر آپ دیکھ لیں، امام علیہ السلام کے کردار کو اگر آپ دیکھ لیں، تو یہاں سے بات روشن ہو جاتی ہے کہ امام شروع سے ہی، ایک تو ان کے باپ کے زمانے میں جب وہ بیعت طلب کر رہے تھے اس وقت بھی آپ نے مخالفت فرمائے، اور اس موقع پر بھی کیا ہے، آپ کھل کر مخالفت کر رہے ہیں اور بیعت کرنے سے انکار کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں امام کی جانب سے بیعت کے انکار کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، حاکم کی جانب سے، حکومت کی جانب سے بیعت لینے پر اصرار ہوتا ہے۔ یہ ساری سختیاں جو بعد میں بھی سامنے آ گئیں، ٹھیک ہے، وہ سب اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ بعد میں کافی کوششیں انجام دی گئیں کہ امام علیہ السلام سے بیعت طلب کر لیں، ٹھیک ہے، امام کے خانوادے کے اوپر سختی کی گئی، امام کے اوپر سختی کی گئی، امام کے بچوں کے اوپر سختی کی گئی، ٹھیک ہے، مخدرات عصمت و طہارت کے اوپر سختی کی گئی۔ یہ سب کوششیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ سب سختیاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ سب دہشت گردیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ امام علیہ السلام سے بیعت لے سکے۔ سوال یہ ہے، پوری امت بیعت کر رہی تھی نا، یہی کافی تھا، اکتفا کر لیتے، سارے لوگ بیعت کر رہے تھے، انکار کرنے والے تو امام علیہ السلام ہیں۔ لیکن یزید اچھی طرح جانتا ہے
یزید اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ امام جب تک بیعت نہیں کریں گے اس وقت تک میری حکومت اور میری خلافت کو شرعی حیثیت نہیں ملے گی، اس لیے کہ امام وارث رسول ہیں، امام حقیقتاً نمائندے رسول ہیں، وارث رسول ہیں، جانشین رسول ہیں۔ تو جب تک امام علیہ السلام بیعت نہ کر لیں اسے معلوم ہے کہ اس کی حکومت کو قانونی حیثیت نہیں ملے گی، تو اس کی جانب سے یہ سختی ہے۔ اور امام کو بھی معلوم ہے، امام کو بھی ادراک ہے کہ اگر میں آج یزید کی بیعت اگر کر لوں گا تو یزید کی حکومت صرف یزید کی نہیں رہے گی بلکہ یہ رسول اللہ کی جانشینی کا عنوان جو ہے اس کو مل جائے گا جس کا وہ مدعی ہے۔ امام سختی کے ساتھ انکار کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام کے انکار کے اندر اگر شدت آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کھل کر فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ یہ کام انجام دے دے۔ ایک پہلا مرحلہ، اور یہاں سے بہرحال معاملہ اور امام علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ اگلا دن جب آیا تو اگلے دن دوبارہ وہی شخص کہ جو رات کو اسی قرارداد بیعت والی مجلس کے اندر موجود تھا، مروان بن حکم، روایات کے اندر ہے کہ مروان بن حکم کی امام سے ملاقات ہو گئی مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر چلتے ہوئے۔ جب امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، مروان بن حکم نے امام کو دوبارہ مشورہ دیا کہ ابن رسول اللہ، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، میں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کیا ہے؟ تو جب امام نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا مشورہ ہے تمہارا، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں تو اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ تو اس موقع پر امام علیہ السلام نے کلمہ استرجاع کی تلاوت فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ کسی مصیبت کے موقع پر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے دوسرا وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا، وعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامۃ براع مثل یزید۔ اس اسلام کا خدا ہی حافظ ہے جس اسلام کا سربراہ اور جس اسلام کا حاکم یزید جیسا فاسق و فاجر انسان بن جائے، یعنی اس اسلام کے اوپر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے، وہاں پر پھر اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اور امام علیہ السلام نے ایک بار پھر یزید کے چہرے کو آشکار فرمایا، جس یزید کی حکومت کی بیعت کرنے کا اور تسلیم کرنے کا تم مجھے مشورہ دے رہے ہو، ایسا شخص اگر برسر اقتدار آ جائے پھر اس اسلام کا خاتمہ ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے، امام کیوں قیام فرما رہے ہیں؟ امام اسی لیے قیام فرما رہے ہیں، امام چاہتے ہیں کہ اسلام باقی رہے، اسلام کے اوپر فاتحہ نہ پڑھی جائے، اسلام چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کل قیامت تک باقی رہے، اس لیے امام علیہ السلام جان کو قربان کرنے تک آمادہ ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ ورنہ ان حالات میں کوئی اور طریقہ کار اختیار فرما لیتے، کسی اور طرح سے آپ مثلا اس معاملے کو نمٹا لیتے اور آگے بڑھ جاتے، نہ آپ کی شہادت ہوتی، نہ یہ معاملات اس نہج تک پہنچ جاتے۔ لیکن امام جانتے ہیں اس وقت جو اسلام کو خطرہ درپیش ہے یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی وجہ سے، وہ ایسا خطرہ ہے کہ اس کے لیے جب تک خون کی قربانی پیش نہ کر دی جائے اس وقت تک اس اسلام کا بچنا مشکل ہے۔ امام علیہ السلام قربانی کے لیے میدان میں نکلتے ہیں۔ تو قیام کا آغاز بعد میں نہیں ہوا، مدینے سے ہی ہوا ہے۔ اہل کوفہ کے خطوط اس وقت امام کو ملتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو مکہ میں تو امام بعد میں پہنچیں گے، لیکن ابھی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ، مدینہ کے اندر ہی امام تھے، آپ اپنے قیام کا آغاز کر چکے ہیں، قیام حسینی کا آغاز یہاں سے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے آ گئے۔ اب اس کے بعد آپ اگر آگے بڑھیں اور دیکھیں تو امام علیہ السلام، ظاہر ہے یہ حالات آپ کے سامنے پیش آ گئے اور آپ سمجھ گئے کہ مدینہ منورہ کے اندر اب رہنا ممکن نہیں ہے، نہیں رہا جا سکتا، چونکہ مدینہ کے اندر اگر آپ رکیں گے تو کسی نہ کسی طرح نعوذ باللہ آپ کو مدینہ کے اندر ہی کیا ہے قتل کر دیا جائے گا۔ اور آپ جو ہے نہیں چاہتے تھے کہ روضہ رسول کی حرمت پامال ہو، آپ نہیں چاہتے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کی جو ہے وہ حرمت پامال ہو اور دشمن یہاں پر جو ہے خون ریزی برپا کر دیں۔ امام علیہ السلام جانے کا فیصلہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ سے جانے کا فیصلہ، لیکن اس سے پہلے تقریباً 2-3 مرتبہ آپ روضہ رسول کے اوپر تشریف لائے، ٹھیک ہے، اپنے نانا کے روضے کے اوپر آپ تشریف لائے، اپنے نانا کو الوداع کرنے۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کے اوپر
بیٹھ کر آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، یعنی آپ سے ہم کلام ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس میں جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سے ایک اور امام کا جو مقصد ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. امام کا مقصد کیا ہے، امام کیا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو گواہ ٹھہرا کر آپ فرماتے ہیں کہ اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن بنت نبیک. اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں یہ قبر رسول ہے اور میں اسی رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، فرزند ہوں. اور پھر فرمائے وقد حضرنی من الامر، اور جو معاملہ میرے سامنے پیش آیا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، ما قد علمت، اے پروردگار تو اس سے آگاہ ہے. اللہم انی احب المعروف انکر المنکر، اے پروردگار میں معروف کو پسند کرتا ہوں اور منکرات سے میں نفرت کرتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے حوالے سے آگے سرنامہ کلام میں بھی میں نے وہ امام کی روایت پیش کی نا، تو آگے بات کروں گا آپ کے سامنے. اب یہ جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وَأَمَّا لَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِحَقِّ الْقَبْرِ وَمَنْ فِيهِ إِلَّا اخْتَرْتَ لِي مَا هُوَ لَكَ رِضَا وَلِرَسُولِكَ رِضَا. اما پروردگار عالم کہ اس قبر مطہر کے صدقے اور جو اس کے اندر موجود ہے وہ کون ہے؟ سید الانبیاء خاتم المرسلین. آپ فرماتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام اپنا مقصد بیان فرمان، اپنی خواہش بیان. میں کیا چاہتا ہوں اے پروردگار، میں جو چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ تیری رضا ہے اور تیرے رسول کی رضا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ حکومت کا حصول نہ کوئی اور. ٹھیک ہے، امام علیہ السلام کی رضا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا ہے. رضا الہی کا حصول امام علیہ السلام کا حصول ہے. اب اس رضا الہی کے حصول کے لیے قیام کرنا پڑے، قیام کریں گے. حکومت اگر قائم کر سکیں تو حکومت بھی قائم کریں گے، اور اس میدان میں یہاں تک کہ اپنی جان کے علاوہ اپنے بچوں کی جان تک بھی اگر قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیں گے. لیکن مقصد کیا ہے؟ رضا الہی کا حصول ہے. اللہ رب العزت کے دین کو سربلند رکھنا ہے، جس دین کا خاتمہ یزید چاہتا ہے. یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت کو بچانا. دین اسلام جس کو پہنچانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تبلیغ کا محور اللہ رب العزت کی ذات کے پیغام کو پہنچانا ہے، توحید کا پیغام پہنچانا ہے. امام یہاں پر یہی اعلان فرما رہے ہیں، میرا مقصد بھی یہی ہے، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. میں رضا الہی چاہتا ہوں، میں رضا رسول چاہتا ہوں. حضور اکرم کی رضا الہی ہے، میں یہی چاہتا ہوں. تو نقطہ جو اس کے اندر اہم ترین ہے وہ یہی ہے کہ امام علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کی بالادستی کے لیے اور اللہ رب العزت کے حکم کو قائم و دائم رکھنے کے لیے امام علیہ السلام اپنا یہ قیام فرما رہے ہیں. ایک یہ اچھا اگلا نقطہ ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ مثلا کبھی کبھی امام علیہ السلام بعد میں پیش آنے والے حالات سے آگاہ نہ ہوں جس کی وجہ سے آپ نے یہ قدم اٹھایا. اگر آپ آگاہ ہوتے تو شاید امام علیہ السلام کوئی اور راستہ اختیار کرتے، اس راستے کے اوپر نہ چلتے. لیکن نہیں، امام ہی کے فرامین کو اگر آپ دیکھ لیں، امام ہی کے ارشادات کو اگر آپ دیکھ لیں تو واضح ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے آگاہانہ راستے کا انتخاب فرمایا ہے، نہ جانتے ہوئے نہیں. پہلے سے آپ معلوم ہے کہ اس راستے کا انجام کیا شہادت ہے. اس راستے کے اوپر چلنے کا اختتام کیا ہے؟ لقاء اللہ اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہے. آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں. کہاں سے معلوم؟ باقی لوگ تو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، زیادہ تر عام عوام اور باقی افراد وہ نہیں جانتے. مخصوص افراد ہے کہ جو جانتے ہیں. ان میں سے ایک خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے خاندان کے بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی بشارت دے چکے تھے، شہادت کی خبر آپ دے چکے تھے، ٹھیک ہے. خود امام علیہ السلام کو بھی خبر دے چکے تھے، اور اسی طرح آپ اپنی دختر گرامی کو بھی، یعنی امام علیہ السلام کی مادر گرامی کو بھی یہ خبر دے چکے تھے، اور اسی طرح بعض امہات المومنین کو بھی یہ خبر دے چکے تھے کہ امام علیہ السلام شہید ہو جائیں گے، ان مظالم کے ساتھ شہید ہو جائیں گے. ان سب کی خبر تھی. ابھی وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت کے ایک برادر گرامی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آ کر امام علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں
اور آ کر کہتے ہیں کہ یا آخی، اے برادرگن، آپ اس راستے کے اوپر نہ چلیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مجھے خدشہ یہ ہے، چونکہ امام نے فیصلہ فرمایا تھا کہ مدینے سے نکلنا ہے، اور جب آپ نے نکلنے کا اعلان فرمایا تو آپ کے جو عزیز ترین افراد ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئے۔ تو امام کے اس بھائی نے، جناب عمر اطرف نے، انہوں نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ اس راستے کے اوپر نہ چلیں، چونکہ میرا گمان یہی ہے، میرا خیال یہی ہے کہ آپ اگر بیعت کا انکار کر کے یہاں سے اگر جائیں گے تو خدا نخواستہ دشمن یا یزید جو ہے وہ آپ کو کیا ہے، قتل کر دے گا۔ تو اس موقع پر امام علیہ السلام نے فرمایا تھے حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اخبرہ بقتلہ وقتلی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اپنی شہادت کا علم نہیں ہے اور مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ اس راستے کے اوپر چلنے کا انجام کیا ہے، قتل کی شکل میں سامنے آ جائے گا، یہ ہوگا آپ کے ساتھ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے مجھے میرے قتل کی، کہ میں ایک شقی شخص کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا، ایک ظالم شخص کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا، اور میری قبر مطہر میرے بابا کے قبر کے قریب ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کہاں؟ عراق کے اندر، نجف اشرف میں۔ امام علیہ السلام کو بھی خبر دی تھی کہ آپ کی قبر بھی عراق کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے، کربلا معلیٰ کے اندر۔ اور پھر فرمایا اتظن انک علمت ما لم اعلم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم جانتے ہو میں نہیں جانتا؟ واللہ لو اعطیت دنی من نفسی، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ ذلیل، ٹھیک ہے، جو شخص ہے وہ اگر مجھ سے میری جان اگر لینا چاہتا ہے، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی اولاد کے حوالے سے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ بغض رکھے گا اور ان کے ساتھ عناد رکھے گا، اللہ رب العزت مجھے قتل کرنے کے باوجود اسلام کے نام پر قتل، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس نصیب ہی نہیں فرمائے گا، ان کے نصیب میں نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ، کسی صورت میں وہ کیا ہے، مجھے اور اولاد زہرا کو تکلیف پہنچا کر وہ جنت الفردوس میں نہیں جاتا۔ یعنی مطلب حق ہمارے ساتھ ہے، حق پر چلنے والے ہم ہیں کہ جو اس راہ کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے یہاں سے حرکت کر رہے ہیں اور میدان کی جانب کیا ہے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب حرکت کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک مرحلہ، اور اس کے بعد اب آ کر دیکھیں اسی طرح کا ایک اور مشورہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا، جو زوج رسول ہیں، امہات المومنین میں سے المومنین حضرت سلمہ سلام اللہ علیہا نے مشورہ دیا کہ اے میرے لال، اے میرے فرزند، آپ اس راستے کے طرف نہ جائیں، آپ اس سفر پر نہ جائیں۔ ظاہر ہے ایک ہمدردی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہمدردی ہے، ایک محبت ہے، ایک مودت ہے، جس کی بنیاد پر یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو ہے ان مصائب اور مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ تو اس موقع پر امام علیہ السلام نے جناب سلمہ کے سامنے ارشاد فرمایا تھا، یا اماں، اے مادر گرامی، جناب اے مادر گرامی، وانا اعلم، میں جانتا ہوں کہ انی مقتول، مجھے قتل کیا جائے گا، مذبوح، مجھے ذبح کیا جائے گا، صرف قتل نہیں، باقاعدہ مجھے ذبح کیا جائے گا، ظلما وعدوانا، ظلم و ستم کے ساتھ اور دشمنی کی بنیاد پر۔ وقد شاء عز وجل ایرا حرمی ورحتی مشردین، اللہ رب العزت کی مصلحت اسی میں ہے، اللہ رب العزت کی رضا اسی میں ہے کہ وہ مجھے اسی طرح کیا ہے، اپنی راہ میں قربان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنے قتل کا، اپنی شہادت کا حضرت سلمہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ اللہ رب العزت اسی طرح اسلام کو مثلا بچا۔ پھر جب معاملہ اور آگے بڑھا اور لوگوں کو یقین ہوتا چلا گیا کہ امام علیہ السلام حرکت کرنے والے ہیں مدینہ منورہ سے، تو آپ کے دوسرے برادر گرامی جناب محمد حنفیہ سامنے آ گئے۔ انہوں نے روکا امام علیہ السلام کو کہ برادر گرامی، آپ مدینہ منورہ سے باہر نہ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کے ساتھ وہ ہوگا۔ تو اس موقع پر لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ امام علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ یہی ہے، یا اخی، اے برادر گرامی، لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید بن معاویہ، اگر دنیا کے اندر میرے لیے کوئی پناہ گاہ باقی ہی نہ رہے پھر بھی میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ چند دن زندہ رہنے کے لیے، چند روز زندہ رہنے کے لیے، یا اسی وطن کے اندر رہنے کے لیے، در بدر ہونے سے بچنے کے لیے
قتل سے بچنے کے لیے میں یزید کی بیعت کر لوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام آغاز قیام میں ہی اس کا اعلان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی صورت میں امام، اور یہاں پر بھی آپ نے اعلان فرمایا کہ صرف اہل مدینہ نہیں، اہل مکہ نے، کوئی بھی اگر مجھے باقاعدہ پناہ دینے پر اگر راضی نہ ہو، آمادہ نہ ہو، پھر بھی میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یعنی انتہائی سختی کے ساتھ انکار ہے، کسی لحاظ سے جو ہے امام علیہ السلام کی جانب سے باقاعدہ چھوٹ دیے جانے کا کوئی امکان باقی ہی نہیں بچتا۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے اور یزید بے نقاب ہوتا رہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی وہ مشہور وصیت تحریر فرماتے ہیں، جو آپ اپنے اسی برادر گرامی جناب محمد حنفیہ کے حوالے کرتے ہیں۔ محمد حنفیہ اس وقت تقریباً ان کی بینائی چلی گئی ہوئی تھی، وہ نابینا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے خود ان کو یہاں پر رکنے کا حکم دیا تاکہ یہاں کے حالات اور مسائل سے امام علیہ السلام کو آگاہ فرماتے رہیں، ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام کو آپ نے جناب محمد حنفیہ کو جو آپ نے وصیت فرمائی، وہ وہی جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میں خوش گزرانی کے لیے نہیں، میں ظلم اور فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں اس لیے گھر سے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کے دین کے اندر اصلاح قائم کروں، اس کے اندر اصلاح کروں، اس کو ٹھیک کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ خرابی پیدا ہو چکی ہے نا، تبھی تو امام علیہ السلام اصلاح چاہتے ہیں۔ اصلاح کی بات وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر خرابی پیش آ جائے۔ ایک چیز اگر بالکل ٹھیک حالت میں موجود ہو تو اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک کرنے والی بات اسی وقت درست ثابت ہوگی جب وہ اس میں خرابی پہ، یعنی دین اسلام کے اندر ان لوگوں نے ایسی خرابی ایجاد کی ہے کہ امام علیہ السلام کو گھر چھوڑ کر نکلنا پڑ رہا ہے۔ اور میرا مقصد کیا ہے؟ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا مقصد امر بالمعروف کر رہے ہو، نہی عن المنکر کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اور یہ وہ فریضہ ہے جس فریضے کو اللہ رب العزت نے پوری امت کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک ایسا گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ تو یہ تمام امت کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دی، کنتم خیر امت تخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ لیکن بہترین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اس لیے تم بہترین ہو۔ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے کہ جس فریضے کو امت مسلمہ فراموش کر چکی تھی۔ اگر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے تو یزید جیسا شخص برسر اقتدار نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ لوگ برائی سے ایک دوسرے کو اگر روکنے والے ہوتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک برا شخص برسر اقتدار آ جائے، ایک شارب الخمر برسر اقتدار آ جائے اور جانشینی رسالت کا دعویٰ کر لے، جانشین رسول ہونے کا دعویٰ کر لیں۔ اس مرحلے تک معاشرہ اس وجہ سے پہنچا چونکہ یہ فریضہ ترک ہو چکا تھا۔ امام اسی فریضے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر بھی امام نے فرمایا، الا ترون ان الحق لا يعمل بهم ان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حق کے اوپر عمل ہوتا، باطل سے روکا جاتا، لیکن معاشرے کے اندر معاشرے کی حالت اس پستی تک پہنچ چکی ہے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا اور کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا۔ جب مرحلہ اس یہاں تک پہنچ جائے تو پھر امام علیہ السلام کو کیا ہے؟ قربانی دینی پڑتی۔ امام نکلے میدان کے اندر، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنے کے لیے کئی فرامین کے اندر امام نے فرمایا۔ تو کبھی کبھی ہم میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ امام علیہ السلام کے قیام کے مقاصد کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے، یہ امام علیہ السلام کے ان فرامین کا انکار ہے۔ آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نہیں نکلے، یا یہ فلان کوئی شخص جو ہے اپنی جانب سے پیش کرے۔ امام علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ ہاں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تفصیل میں آپ کو یہ بات کر لیں پھر ایک بات ہے، لیکن اس کا انکار کر دینا سرے سے، یہ کہہ دینا کہ نہیں امام علیہ السلام کا مقصد ہی امر بالمعروف نہیں تھا، نہی عن المنکر نہیں تھا،
امام علیہ السلام کی وصیت نامے اور امام کے فرامین کو نہ سمجھنے کے مترادف۔ خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تفصیل میں بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کون کون سے مضامین اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو امام اور پھر فرمائے وَأَسِيرَتْ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے، اس سیرت کے اوپر چلنے کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ ان کی سیرت کیا ہے؟ اسلام کا احیاء ہے، اسلام کی بالادستی ہے۔ امام بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کی بالادستی قائم ہو۔ امام کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، امام کا مقصد اسلام کا تحفظ ہے، امام کا مقصد اسلام کو بچانا ہے۔ کہ اگر اس زمانے میں امام علیہ السلام اس مقصد کو لے کر نہ نکلتے مدینہ منورہ سے تو اسلام کے اوپر فاتحہ پڑھ لیا جاتا، تاریخ کے اندر اسلام نہ ہوتا، تاریخ کے اندر وہی اسلام ہوتا جو یزید چاہتا۔ امام قربانی دے کر کے اس اسلام کو بچا رہے ہیں، ورنہ یزید کو حکومت مل گئی تھی بس کر لیتا، لیکن نہیں، یزید کے اندر جو مزید کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی، وہ ایک ایسے مرحلے تک پہنچ گئی کہ وہ نواسے رسول کو چھوڑنے پر بھی آمادہ نہیں ہے۔ تو کس اسلام کی وہ بات کر رہے ہیں جو نواسے رسول کو، خاندان رسول کو قتل کر کے اسلام کے دعوے دار بن رہے ہیں اور مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کس اسلام کی وہ بات کر رہے ہیں؟ وہی اسلام کہ جو یزیدی اسلام ہوتا۔ امام علیہ السلام نے اس کے درمیان ایک تفریق ڈال دی۔ پھر اس کا اگلا جو مرحلہ آیا، پھر امام علیہ السلام کیا ہے؟ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، اور جو میں نے آپ کے سامنے ابھی سرنامے کلام میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، یہ سورہ مبارکہ قصص کی آیت ہے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل رہے تھے، فرعون اور فرعونی جب آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، جو ایک چھوٹا سا ایک معاملہ پیش آ گیا تھا جس کی وہ جب قتل کرنا چاہتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے خوف کے عالم میں، ٹھیک ہے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے۔ مصر کو چھوڑ کر آپ کیا ہے؟ مدین کی جانب آپ تشریف لے جاتے ہیں، مدین کی جانب آپ گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کو آیت کریمہ کے طور پر یہاں پر بیان فرمایا، فخرج منها خائفا يترقب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، خطرہ بھانپتے ہوئے یہاں سے نکلے، اور کیا کہا انہوں نے؟ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، ظالم قوم سے محفوظ۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ وہ وصیت آپ لکھ چکے ہیں، اور وہ فرامین جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا، وہ سارے فرامین آپ ارشاد فرما چکے ہیں، وہ خطبے آپ دے چکے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے امام علیہ السلام کی زبان مبارک کے اوپر سورہ قصص کی یہی آیت کریمہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکلتے وقت اللہ رب العزت نے اس کو پیش نظر رکھ کر نازل فرمایا تھا۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ امام کس کو فرما رہے ہیں ظالمین؟ اس شخص کو فرما رہے ہیں ظالم کہ جو کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا مدعی ہے۔ امام علیہ السلام اس آیت کریمہ کے ذریعے امت کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ خلیفہ تو درکنار، وہ تو فرعون کا کردار اس وقت ادا کر رہا ہے۔ جس طرح موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، ولی الہی کو قتل کرنے کی سازش فرعون نے کی، اسی طرح اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کو، نواسے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ آج کے فرعون یعنی یزید نے کیا تھا۔ امام علیہ السلام اسی آیت کریمہ کو تلاوت کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، اور پھر مکہ مکرمہ آپ پہنچے۔ مکہ کے اندر جب امام علیہ السلام پہنچے ہیں تو یہاں پر پہنچنے کے بعد راستے میں تاریخ کے اندر مکے سے مدینہ کوفے کی جانب جاتے ہوئے مختلف منازل کا تذکرہ ملتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں کا، اور پھر وہاں پر امام علیہ السلام کے فرامین اور ارشادات وغیرہ ملتے ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب جاتے ہوئے زیادہ فرامین نہیں ہے، ٹھیک ہے، موضوع چونکہ یہی ہوا ہے نا، اس لیے اس کے حوالے سے تلاش کیا تو اس کے حوالے سے فرامین کم ہے، نہیں ہے۔ ایک دو صرف لوگوں کے ساتھ امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان سے امام علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جس وہ روکنا چاہتے تھے، امام علیہ السلام فرمائے جس راستے کا میں نے انتخاب کیا اسی راستے کے اوپر چلو۔ 28 رجب المرجب کو امام علیہ السلام یہاں سے چلے ہیں، اور 3 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ ایک اور سوال اور گفتگو کو اختتام کی جانب لے جاؤں۔ امام، میں نے عرض کیا کہ امام کیوں نکل رہے ہیں؟ تاکہ مدینہ منورہ کی حرمت باقی رہے، ایک ہی۔ اب کیوں مکے کی جانب جا رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ کی جانب ہجرت فرمانے کا، سفر کرنے کا 2 مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سرزمین امن ہے، حرم الہی ہے،
زمانے جاہلیت میں بھی لوگ مکے کا احترام کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی مکہ مکرمہ کے اندر خون نہیں بہایا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا اور وہ بھاگتے بھاگتے مکہ مکرمہ کے حدود کے اندر اگر داخل ہو جاتا تو اپنی تلوار رکھ لیتا، نہیں قتل کرتا اس کو. کیوں؟ مکے کے احترام کی. امام علیہ السلام مکہ مکرمہ ہجرت فرما رہے ہیں. امام شاید یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میں جو مکے کی جانب جا رہا ہوں کہ شاید یہ لوگ قتل کے لیے تلوار نہ نکالیں، لیکن یہ زمانے جاہلیت سے بھی گئے گزرے جاہل تھے یزید اور یزید کے کارندے، جو امام علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور حرم امن کے اندر بھی قتل کرنے کے اوپر تل گئے تھے. ایک یہ پیغام دنیا کے سامنے واضح ہو جائے. دوسری بات، مکہ مکرمہ تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، مرکز اسلام ہے، ٹھیک ہے. تمام ملک کے گوشے گوشے سے لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے تھے. امام یہ چاہتے تھے کہ اپنے قیام کا پیغام پوری امت تک پہنچا دیں. اس کے لیے بہترین جگہ مکہ مکرمہ تھی، چونکہ کسی اور شہر کی طرف اگر امام چلے جاتے تو وہاں پر پیغام رسانی کا یہ عمل اس طرح اس خوبی کے ساتھ انجام نہ پاتا جس خوبی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آنے کی وجہ سے انجام پایا. وغیرہ بعض لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ ابن رسول آپ ادھر چلے جائیں، عراق چلے جائیں، یا یہ شروع میں ہی مشورہ دیا تھا یا یمن چلے جائیں آپ، یا ایسے پہاڑوں کی جانب آپ چلے جائیں کہ جہاں پر آبادیاں نہ ہوں، جہاں پر دیہات وغیرہ ہوں، اور وہاں پر چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے. لیکن امام مکے کا انتخاب فرماتے ہیں. کیوں؟ یہ جان بچانے کے لیے امام تھوڑی نکل رہے ہیں، امام اپنے پیغام کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے نکل رہے ہیں. اور یہاں پر جب امام آئے تو پوری امت تک پیغام امام کا پہنچ گیا. یہ جو اہل کوفہ کی جانب سے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا، چونکہ امام یہاں پر پہنچ چکے تھے اور لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ امام نے بیعت سے انکار کیا. تب امام کے سامنے خطوط آئے اور وہ انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی کہ آپ یہاں تشریف لائیں. تو بس عزیزان کرام، یہاں سے پھر آگے کے حالات کا آپ کو علم. امام ہجرت فرما، 2 ہجرتیں ایسی ہیں تاریخ کے اندر جو بالکل تاریخ کے رخ کو موڑ دینے والی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکے سے مدینہ کی جانب اسلام پہنچانے کی خاطر پیغمبر اکرم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی جانب، اور آج سن 60-61 ہجری میں آپ کے نواسے یعنی امام حسین علیہ السلام اسلام کو بچانے کی خاطر مدینہ سے مکے کی جانب ہجرت فرماتے ہیں. وہ ہجرت اسلام کو پہنچانے کی خاطر تھی اور یہ ہجرت اسلام کو بچانے کی خاطر. اس ہجرت کے ذریعے حضور اکرم نے اسلام پہنچایا، اس ہجرت کے ذریعے امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا. تاریخ کے اندر آج اسلام موجود ہے. تو آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ان سارے مظالم سے گزر کر اسلام اگر آپ تک پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. ورنہ یزید تو یہ چاہتا تھا نا کہ یہ مقصد ختم ہو جائے، یہ فوت ہو. آج اسلام موجود ہے، تشیع موجود ہے، ولایت موجود ہے، نظام امامت موجود ہے، اس کو ماننے والے موجود ہیں، اہل بیت کا نام آج عقیدت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج امام علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. وگرنہ آپ اندازہ لگائیں اس زمانے کے لوگ یزید کو امیر المومنین کہہ رہے تھے، اس کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ باغی کہہ رہے تھے. آج کیا ہے؟ تاریخ کا رخ چینج ہو چکا ہے. آج تمام امت مسلمہ یزید کو فاسق و فاجر تسلیم کرتے ہیں، خلیفہ تسلیم کرنے پر کوئی تیار نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو سب کیا ہے؟ ان کی عقیدت اور محبت کو اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں. بس عزیزان گرامی، یہ آج کا دن وہ دن تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے. میں نے ابھی جناب ام سلمہ کا تذکرہ کیا. جناب ام سلمہ تشریف لائیں آپ کے سامنے، اور آنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تھے کہ میرے لال آپ اس سرزمین کی جانب نہ جانا. امام نے پوچھا کہ اماں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایک سرزمین ہے عراق کربلا کہ جہاں پر آپ شہید ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی شہید ہو جائیں گے. اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھے کہ اماں جان کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کہاں پر شہید ہو جاؤں گا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بچے کہاں پر شہید ہو جائیں گے. بعض علماء بیان فرماتے امام علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں کربلا آپ کو دکھا سکتا ہوں. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اے اماں جان یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میں گھوڑے سے گروں گا اور عرش سے آواز آئے گی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی درگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار حاضرین کے تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں ظلم و ستم کرنے والے ظالمین ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما۔ پروردگار رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار ظالمین کے شر سے، طاغوت کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس دنیا سے جتنے مومنین مومنات گزر چکے ہوں سب کی مغفرت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بر محمد و آل محمد صلوات۔